نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم۔ بعض قوموں میں نسبی غرور اور تکبر کا یہ عالم دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی ایسا مسلمان اگر ان کو سلام کرے جو نسبی حیثیت سے کم سمجھا جاتا ہو تو اس کے سلام کا جواب دینے کو عار سمجھتے ہیں، بلکہ بعض مواقع پر اس کو سزا دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو سلام کرنا ہماری برابری کا دعویٰ ہے، یہ کیوں کر برداشت ہو۔ اگر کوئی سلام کرے تو یوں کہے کہ میاں سلام، السلام علیکم نہ کہے۔ کیسی ہی جہالت اور رغبت ہے۔ یہ مغرور اور متکبر ذرا آخرت کے منظر کا تصور باندھیں اور یہ سوچیں کہ دنیا کے تمام انسانوں کو آخرت کے میدان میں پہنچنا ہے اور اعمال کی جانچ ہونے کے لیے موقف حساب میں کھڑا ہونا ہے، اور پھر اعمال کے اعتبار سے جنت یا دوزخ میں جانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر کافی غور کریں کہ آخرت کی نجات دلانے والے اور وہاں عزت کے منبروں پر بٹھانے والے اعمال ہم کر رہے ہیں یا یہ شخص جو اعمال صالحہ میں لگا ہوا ہے جس کو ہم نے نیچے بٹھایا ہے اور اپنے سے کم سمجھا ہے۔ خدا جانے کتنے مغروروں کے ساتھ یہ ہوگا کہ قیامت کے میدان میں ذلیل و خوار ہوں گے اور کم نسب والے اعزاز و اکرام کے منبروں پر ہوں گے۔ بزرگوں کی نسل میں ہونے پر فخر کرنا بھیجا ہے، ان کے اعمال ان کے لیے تھے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں۔ قرآن حکیم کا ناطق فیصلہ ہے۔ وہ جماعت تھی پیغمبروں کی جو گزر گئی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب آیت کریمہ سورہ شعراء کی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا۔ جب یہ لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے عمومی طور پر اور خاص طور پر خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے بنی کعب، اپنے جانوں کو دوزخ سے بچا لو، اے بنی مرہ، اپنی جانوں کو دوزخ سے بچا لو، اے بنی عبد شمس، اپنی جانوں کو دوزخ سے بچا لو، اے بنی عبد مناف، اپنی جانوں کو دوزخ سے بچا لو، اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو دوزخ سے بچا لو، اے بنی عبد المطلب، اپنی جانوں کو دوزخ سے بچا لو، اے عباس بن عبد المطلب، میں تمہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا، اے صفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، میں تمہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم میرے مال میں سے جو چاہو سوال کر لو، میں تمہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے اعمال اور اعمال صالحہ کا بدلہ پائے گا۔ اگر کسی نے ایمان قبول نہ کیا یا اعمال صالحہ انجام نہ دیے، گناہ گاری والی زندگی گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوئی تو قریشی، ہاشمی مطلبی ہونے کی بنا پر کوئی عذاب سے نہیں بچ سکتا اور رشتہ داری کام نہیں آ سکتی۔ بات زیادہ واضح فرمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا عباس اور پھوپھی صفیہ اور بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پر نام لیا اور فرمایا کہ
آپ لوگ اپنی فکر خود کر لو۔ جو لوگ سادات ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، اور جو لوگ رضوی علوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، اور ان کی بہت سی شاخیں ہیں۔ بہت سے لوگ عباسی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تنبیہ فرما دی کہ نسب اور نسل اور رشتہ داری کی بنیاد پر نجات کی امید نہ رکھیں، ایمان اور اعمال صالحہ سے خود آراستہ ہوں اور گناہوں کو چھوڑیں۔